الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. عمومی قاعدہ ہمارے ہاں دنیا میں بھی یہی ہے کہ بہت سے احسانات ہوتے ہیں کسی پر، لیکن کوئی احسان بہت بڑا ہوتا ہے جس میں سارے سما جاتے ہیں. تو جب بات ہوتی ہے تو شمار کیا جاتا ہے تو وہ جیسے ایک آدمی لیفٹیننٹ بھرتی ہوتا ہے، پھر وہ کیپٹن بنتا ہے، میجر بنتا ہے، لیفٹیننٹ کرنل بنتا ہے، کرنل بنتا ہے، بریگیڈیئر بنتا ہے. جب جنرل بنتا ہے تو یہ کوئی نہیں گنتا کہ تمہیں کپتانی بھی دی، تمہیں لیفٹینی بھی دی، تمہیں میجر بھی بنا. یہ کوئی نہیں گنتا. سیدھی سیدھی بات ہوتی ہے کہ تمہیں جنرل بنا دیا. اللہ کریم نے اتنی نعمتیں دی ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی گن نہیں سکتا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. انسان کی تخلیق، پھر اس کے اجزاء کی ترتیب، حسن صورت، پھر سیرت نام کی ایک چیز اس کے اندر، جذبات و احساسات، اور ظاہری حواس خمسہ کے ساتھ باطنی حواس. قلب میں وہ قوت کہ وہ سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، بتاتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، حتیٰ کہ خود اللہ کی معرفت تک کی استعداد. واحد مخلوق ہے بنی آدم جسے معرفت باری کی استعداد عطا فرمائی. لیکن یہ سب چیزیں برابر ہوتی ہیں فیوضات نبوی سے. اس لیے جب اپنے احسانات کو شمار فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین. اللہ نے بہت بڑا احسان تو ایمان والوں پر فرمایا، حالانکہ اس کے احسانات تو ساری مخلوق پر ہیں. انسانی خصوصیات بنیادی طور پر ہر بنی آدم میں موجود ہے. جیسا ارشاد نبوی ہے کل مولود یولد علی فطرہ. ہر پیدا ہونے والا بچہ فطری استعداد لے کر فطرت پر پیدا ہوتا ہے. ثم ابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر اس کے والدین یا اس کا ماحول، یا جب وہ پلتا بڑھتا ہے تو وہ لوگ اسے کوئی یہودی بنا دیتے ہیں، کوئی مجوسی بنا دیتے ہیں، کوئی نصرانی بنا دیتے ہیں. یعنی دنیا میں جب وہ ہوش سنبھالتا ہے تو اپنے والدین سے، اپنے ماحول سے، ارد گرد سے متاثر ہو کر مختلف شعبوں میں چلا جاتا ہے. لیکن جب کبھی بھی وہ کہیں کتنے دور بھی نکل گیا ہو، اسے رجوع الی اللہ کا خیال آ جائے اور وہ توبہ کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، تو پھر وہ ساری
جو غلاظت اس کے قلب پر آ چکی ہے اور جو اندھیرا چھا چکا ہے اسے دور کر کے اللہ کریم پھر منور کر دیتے ہیں۔ یعنی وہ استعداد تا دم مرگ آخری سانس تک اس میں رہتی ہے۔ موت آ گئی اور کفر پر آ گئی تو دارالعمل ختم ہو گیا، پھر دارالجزا میں تو چیزیں تبدیل نہیں ہوتی، چونکہ وہ عمل کا مقام نہیں ہے، وہ تو جزا کا مقام ہے۔ عمل تو جو ہونا تھا ہو چکا۔ لوگ عرض کریں گے، قرآن مجید میں موجود ہے کہ اللہ کریم ہم نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، جنت دوزخ بھی، حساب کتاب بھی، دوبارہ زندہ ہونا بھی، ہم کو آپ کو سب معاملے پہ یقین ہو گیا، تو ہم پر مہربانی فرما ہمیں واپس دنیا میں بھیج دے، تو اب ہم بڑی نیک ہوں گے، اچھائی کریں گے، بھلائی کریں گے۔ تو ارشاد ہوگا کہ وہ وقت گزر چکا، وہ ایک ہی موقع تھا جو تمہیں دیا گیا، تمہارے پاس انبیاء بھیجے گئے، کتابیں بھیجی گئی، تمہیں اختیار دی گیا، تم نے اپنی مرضی سے کفر کیا۔ جب موقع تھا تب تم نے کفر کیا، اب واپسی کا کوئی امکان۔ اور ایک جگہ آتا ہے لو ردو لعادوا لما نہوا عنہ، قرآن کریم فرماتے ہیں، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ان کو دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے، لو ردو لعادوا لما نہوا عنہ، تو وہی کام کریں گے جس سے ان کو روکا گیا ہے۔ یعنی اپنی نظر آنکھوں سے قیامت کو، جنت دوزخ کو، اس سب کو دیکھنے کے بعد اگر انہیں زندگی دے دی جائے تو یہ پھر برائی کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے قلب کو ایک جگہ پر راسخ کر لیا ہے۔ اب یہ واپس جائیں گے تو وہی قلب ہوگا، وہی یہ لوگ ہوں گے۔ یہ سارا معاملہ انہوں نے سنا تو یوم الست کو بھی تھا، اندیکھی بات تو نہیں تھی، سب نے اقرار بھی کیا تھا کہ آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں۔ دنیا میں گئے تو ترجیحات بدل گئے۔ تو اگر آج انہیں لوٹا دیا جائے تو چونکہ ان کی طبیعت اس پہ راسخ ہو چکی ہے، قلب ایک جگہ پر راسخ ہو چکا ہے، حب دنیا میں، حب جہاں میں، معاملات دنیا میں الجھ چکا ہے، یہ واپس جا کر پھر بھول بھال جائے گا۔ یعنی واپس جانے کا کوئی امکان نہیں، قانون نہیں، لیکن اگر اللہ چاہے تو وہ قادر ہے، تو فرمایا انہیں بھیج دو، یہ پھر وہی کریں گے۔ تو سب سے بڑی عطا جسے اللہ نے شمار کیا، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، وہ انعام تو ایمان والوں کے حصے میں ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا، کہ اس اللہ کریم نے اپنی رحمت، اپنے کرم سے ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر۔ تمام برکات، تمام انعامات، تمام مقامات، قرب الہی کی ساری منازل کا منبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کی ذات سے ہٹ کر کسی کو کچھ نہیں ملتا۔ یہ جو آیہ کریمہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم اس کا ایک پہلو دیکھتے ہیں جو ایجابی ہے، جس سے برکات ملتی ہیں کہ حضور کائنات کے لیے رحمت ہیں، ساری رحمتیں حضور سے ملتی ہیں۔ لیکن اس کا سلبی پہلو دیکھا جائے، اس کا دوسرا پہلو دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ حضور کے اتباع سے ہٹ کر کسی رحمت کا کوئی تصور ہی نہیں، کچھ نہیں مل سکتا۔ ہم ہمیشہ ایک ہی بات پہ اڑے رہتے ہیں نا کہ حضور کے اتباع سے سب کچھ ملتا ہے، بہت کچھ ملتا ہے، ہماری علمی استعداد اور ہمارے شعور سے زیادہ ملتا ہے۔ اس کا ایک سلبی پہلو بھی ہے،
اور وہ یہ ہے کہ اگر حضور کا اتباع چھوٹ جائے تو کسی طرح کا کوئی فائدہ نہیں ملتا، رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ جو بھی ملتا ہے وہ باعث رحمت ہوتا ہے، عذاب ہوتا ہے، دکھ کا باعث ہوتا ہے۔ بے شک اولاد زیادہ ہو جائے، بے شک مال زیادہ ہو جائے، بے شک عہدہ بڑا ہو جائے، وہ ساری چیزیں عذاب الہی کا سبب بنتی۔ تو حضور کی ذات مصدر فیوزات و برکات ہے۔ سب سے خوش نصیب وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور کی غلامی حضور کے عہد پر نور میں کی، صحابہ کرام۔ انسانی تاریخ صحابہ کرام کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ عجیب لوگ تھے، ان میں اتنا پرتو جمال تھا حضور کا کہ حضور کی ذات کیا تھی۔ علامہ مرحوم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن ناطق کہا ہے، باتیں کرنے والا قرآن، اور صحیح کہا ہے۔ حبیب کبریا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے یہ عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے بارے کچھ ارشاد فرمائیے۔ بڑے چھوٹے سے جملے میں انہوں نے بھرپور جواب، سارا جواب دے دیا۔ فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق عالی قرآن ہے، قرآن پڑھتے جاؤ تو آپ کے اخلاق عالی کی تفسیر ہے ساری۔ آپ بالکل ویسے تھے جیسا قرآن کہتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام جو تھے وہ حقیقی معنوں میں فنا فی الرسول تھے۔ انہوں نے اپنی رائے، اپنی پسند چھوڑ دی تھی، اور پوری امت کے پاس صرف صحابہ کرام کی جماعت ہے جس سے ہم دین حاصل کرتے ہیں۔ وہ لوگ تھے جنہوں نے زبان حق ترجمان سے قرآن کو سنا، وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن کے معنی حضور سے سیکھے، وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور کے سامنے قرآن پر عمل کیا، اور وہ لوگ تھے جن کی حضور نے تصدیق فرمائی کہ ہاں یہی مراد ہے، جو تم کر رہے ہو یہ درست ہے۔ تابعین نے صحابہ سے، تبع تابعین نے تابعین سے، اور آج تک دین موروثی طور پر چل رہا ہے، وراثتاً چل رہا ہے۔ کوئی بندہ اپنی طرف سے اس میں نئی بات داخل کرنے کا مجاز نہیں، کوئی اس میں سے کوئی بات نکالنے کا مجاز۔ دین موروثیت سے، وراثت سے چل رہا ہے۔ دین وہی ہے جو حضور نے سکھایا، صحابہ نے سیکھا، اور وہ لوگ تھے کہ خلفاء راشدین کے بارے ارشاد ہوا علیکم بسنتی و بسنت خلفاء الراشدین المہدیین او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہارے لیے لازم ہے کہ میری سنت کو تھامو، مضبوطی سے اختیار کرو، اور خلفاء راشدین کی سنت کو کہ وہ ہدایت یافتہ بھی ہیں اور ہدایت کرنے والے بھی ہیں۔ تو اب نبی کی سنت تو سمجھ آتی ہے
غیر نبی کی سنت کیسے ہو گئی؟ اس لیے کہ وہ وہی کرتے تھے جو حضور نے تعلیم فرمایا تھا، فنا فی الرسول تھے، ان کی سنت بھی حضور کی سنت۔ پھر صحابہ کرام تمام عمومی طور پر فرمایا، اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں جن سے لوگ راستہ تلاش کرتے ہیں، تاریکی میں روشنی پھیلاتے ہیں۔ فَبِأَيِّ مُقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، تم جس کا دامن تھام لوگے، جس کے پیچھے چل پڑو گے، ہدایت پا جاؤ گے، وہ تمہیں میری بارگاہ میں لے آئے گا، اللہ کی بارگاہ میں۔ صحابہ میں سے کسی ایک کا، اسی لیے اہل سنت کا عقیدہ ہے الصحابۃ کلہم عدول، تمام صحابہ عادل ہیں، امانت دار ہیں، قابل اتباع ہے۔ حضور کے تو فعل کلام الہی، کلام ذاتی نصیب ہوا، ہر بندہ کر دیا ہم سخن بندوں کو خدا سے تو نے، آپ کی برکات سے ہر بندہ اللہ سے ہم کلام ہو۔ غریب فقیر بے کس گدا بھی جب وضو کر کے کھڑا ہوتا ہے، فاتحۃ الکتاب پڑھتا ہے، اللہ سے بات کر رہا ہوتا ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، اپنا دکھ سکھ اللہ سے کر رہا ہوتا ہے، رکوع و سجود کرتا ہے براہ راست اللہ کو، درمیان میں کوئی تیسرا نہیں۔ یہ ساری برکات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب کے ساتھ ان تمام اوصاف کی بنیاد ان کیفیات پر ہے جو قلب اطہر سے قلوب کو نصیب ہو۔ جتنی جتنی وہ برکات جس جس کو نصیب ہوئی، اتنا اسے دین کا شعور بھی نصیب ہوا اور اتنا دین پر عمل کرنے کی توفیق بھی نصیب۔ اب صحابہ وہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے براہ راست قلب اطہر کے سامنے قلوب کو رکھ کے روشن کیا، بھٹی سے نکلے ہوئے لوگ۔ قیامت تک امت ان سے برکات حاصل کر رہی ہے، آج بھی امت اور حضور کے درمیان واسطہ وہی ہے۔ وہ حضور کی زبان مبارک بھی ہیں، حضور کے دست مبارک بھی ہیں، حضور کے ارادہ عالی کی زندہ تعبیر بھی ہیں۔ تو صحابی ہونا بجائے خود اصطلاحاً تو صرف جس نے صحبت پائی صحابی ہو گیا، لیکن شریعت کے مطابق صحابی کا مفہوم یہ ہے کہ ساری دنیا سے غیر صحابی جو ہے ان سب سے بڑھ کر ایمان، اطاعت، امانت، دیانت اور تمام اوصاف عالی میں غیر صحابی اس کے معیار کا نہیں ہو سکتا۔ بہت سچے لوگ ہو سکتے ہیں، بہت سچے، بالکل سچے، لیکن ان کا سچ اس کیفیت کو نہیں پا سکتا جو کیفیت صحابہ کے سچ میں۔ بہت عادل ہو سکتے ہیں، بہت زاہد، عابد، مجاہد ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی کام ان کا اس کیفیت اور اس درجے کو نہیں پہنچ سکتا جو صحابہ کو حاصل ہے، کہ ان کے قلوب میں وہ کیفیت جس نے عمل کی نوعیت بدل دی، عند اللہ اس کا مقام و مرتبہ بدل دیا۔ تو اگر دنیا کی آبادی غیر صحابہ جو ہے ساری تو اللہ ولایت عطا کر دے، کوئی کافر نہ رہے، کوئی بدکار نہ رہے، سب صاحب حال ولی اللہ ہو جائیں،
سب کی ولایت کو جمع کیا جائے اور ایک مینار بنایا جائے تو وہ مینار ختم ہو جائے گی اس کی بلندی، اور وہ صحابہ کے پاؤں مبارک کو بھی نہیں چھو سکے۔ صحابہ کی عظمت اتنی بلند ہے۔ صحابہ کے بعد پھر ان لوگوں کا درجہ ہے جنہوں نے صحابہ کو پایا، تابعین۔ ان تین طبقوں کو تو اللہ نے ساری دنیا میں ممتاز قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ میرا حبیب اپنی خواہش سے بات ارشاد نہیں فرماتا، وہی کچھ کہتا ہے جو کہنے کو کہا جاتا ہے، جو وحی کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا خیر القرون کرنی، جو زمانے گزر چکے جو آئیں گے سب زمانوں میں بہتر زمانہ میرا ہے۔ ثم الذین یلونہم، پھر میرے بعد ان لوگوں کا زمانہ ہے جو مجھ سے متصل ہیں، یعنی عہد صحابہ۔ وصال نبوی سے لے کر غالباً 80 ہجری تک یا اس سے کچھ 1-2 سال اوپر تک آخری صحابی جن کا وصال ہوا، ان کی تاریخ وصال ہجرت کے 80 سال بعد آتی ہے۔ دوسرے درجے پر صحابہ کا دور ہے۔ ثم الذین یلونہم، تیسرے بہترین لوگ وہ ہیں خوش نصیب جنہوں نے صحابہ کا زمانہ پایا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اس میں صحابہ کرام کے زمانے کو حضور کے زمانے میں شامل کر دیں تو پھر یہ 3 زمانے صحابہ، تابعین اور تبع تابعین تک پہنچ جاتے ہیں۔ اگر حضور کے عہد پرنور کو الگ شمار کیا جائے اور صحابہ کے عہد کو الگ شمار کیا جائے تو پھر یہ 3 زمانے حضور اکرم کا زمانہ، صحابہ کا اور تابعین کا۔ اب کون تابعی ہے یا نہیں ہے یہ تو اللہ کی اپنی عطا ہے۔ یہ اس ساتھی نے تحریر فرمایا ہے، السلام علیکم، کہ حضرت جی آپ کے فرمان کے مطابق آپ نے جن صحابی کی زیارت کی ہے وہ آپ تابعی ہوئے، جس سے آپ کی زیارت کی پھر وہ تبع تابعی ہوا، تو کیا ہماری جماعت پھر تبع تابعین کی ہے؟ بھئی دیکھو، میں نے آپ کو واقعہ سنا دیا اور الحمدللہ واقعہ سچ ہے۔ شاہ صاحب نے عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ دہلوی نے ایک صحابی جن کی زیارت کی تو اپنی تحریرات میں لکھتے ہیں کہ میں تابعی، وہ اپنے عہد کے امام تھے، فقہ میں بھی، تفسیر میں بھی، حدیث میں۔ ان کی نظر بہت وسیع تھی، کامل ولی اللہ تھے، علماء باطنی کے امام تھے، کیفیات قلبی کے حامل تھے، صاحب کشف و مشاہدات تھے، صاحب مراقبات و مقامات تھے۔ ان کا فقہی مرتبہ بھی بہت بلند ہے، فہم حدیث بھی بہت بلند ہے، تفسیر قرآن بھی جہاں کرتے ہیں موتی پرو دیتے ہیں، اپنے عہد کے امام تھے۔
اب ایک بات انہوں نے یہ ارشاد فرمائی کہ گو جن تھا، انسان نہیں تھا، لیکن تھا تو صحابی، اس نے حضور کو دیکھا تھا، حضور کا زمانہ پایا تھا۔ حالانکہ فرق یہ ہے کہ جو انسان حضور کا زمانہ پاتا ہے وہ کیفیات قلبی بھی پاتا ہے، لیکن جو جن حضور کا زمانہ پاتا ہے وہ برکات اور ثواب تو پاتا ہے، کیفیات قلبی کی استعداد جنات میں نہیں۔ انسان صحابی کے دل کو جو کیفیات نصیب ہوتی ہیں وہ جن کو نہیں ہو سکتی، لیکن جہاں تک زیارت کا اور آپ کے ارشادات سننے کا اور آپ کے جمال جہاں آرا سے مشرف ہونے کا تعلق ہے تو اس میں جنات بھی برابر ہیں۔ تو ثواب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو صحبت عالی میں جو جنات پہنچے انہیں بھی وہ ثواب اور وہ درجہ ملا، لیکن یہ یاد رہے کہ کیفیات قلبی صرف انسان کا خاصہ ہے، جن کا نہیں، کیونکہ نبوت صرف انسانوں میں ہے، استعداد معرفت انسانوں میں۔ اب یہ شاہ جی کی بات ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ معاذ اللہ انہوں نے کیوں ایسا لکھا، یہ غلط لکھا، میں نہیں کہہ رہا، میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ اور وہ صحیح فرماتے ہیں کہ ایک بات تو ہے نا کہ انہوں نے ایک صحابی کو دیکھا، یہ بات تو ہے نا، اگر کیفیات قلبی نہ آئیں تو ان آنکھوں، ان نگاہوں کو تو دیکھا جنہوں نے حضور کو دیکھا، اور اس شخص سے تو ملے، خواہ وہ جن نہیں تھا، جو حضور کی محفل میں رہا۔ تو اس پر انہوں نے بڑے اللہ کا شکر کرتے ہوئے لکھا کہ میں تابعی، اب میرا خیال ہے آج تک کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا، میری نظر سے تو نہیں گزرا۔ ویسے تو مخلوق رنگا رنگ ہے، لوگ اللہ کریم پر اعتراض کر رہے ہیں، اللہ کے انبیاء پہ کر رہے ہیں، تو شاہ جی پہ اگر کوئی اعتراض کرے تو کون سی بڑی بات ہے۔ لیکن علماء میں سے میں نے کہیں نہیں پڑھا، کہیں نہیں سنا، کہیں نہیں دیکھا کہ کسی عالم نے ان پر اعتراض کیا ہو کہ آپ نے ایسا کیوں کہا، حالانکہ ان کے پاس دوسرے، ہمارے پاس تو کوئی دلیل نہیں، صرف ان کا فرمانا ہی دلیل ہے کہ میں نے ایک صحابی جن کو دیکھا۔ تو مجھے ویسے ہی خیال آ گیا کہ شاہ صاحب کے زمانے تک تو تھے، دیکھیں اب بھی کوئی ہے جنات میں صحابی؟ تو کوئی چیزیں من جانب اللہ ہوتی ہیں، وہ جسے چاہے، جو چاہے، جب چاہے عطا کر دے، اس کی اپنی تقسیم ہے، اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں ہوتا۔ تو ان کی مجھے سمجھ آئی کہ کشمیر میں ایک بزرگ جن ہے جو صحابی ہے، تب تک یہ بہت نحیف و نزار ہو چکے تھے، اسٹریچر پر، کرسی پر خادم ادھر ادھر لے جاتے، بہت کمزور، بہت زیادہ بوڑھے۔ تو مجھے مل کر یہ خواہش ہوئی کہ کتنا ہی اچھا ہو کہ یہ دارالعرفان تشریف لائیں۔ تو انہوں نے میری یہ درخواست قبول فرما لی کہ میرے لیے آنا بہت مشکل ہے لیکن میں آؤں گا۔ یہ جو ذکر کے انوارات سے زمین منور ہوتی ہے، درخت منور ہوتے ہیں، فضا منور ہوتی ہے،
انسانوں کو نظر آئے نہ آئے، جنوں کا جسم لطیف ہوتا ہے انہیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں، انہیں ان کے لیے کشف کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ خود جسم لطیف ہیں، تو یہ چیزیں انہیں ظاہر باہر نظر آتی ہیں۔ تو شاید وہ بھی ان کی نگاہ میں تھا، تو تشریف لائے۔ تھوڑی سی 2-3 گھونٹ چائے کے لیے، اور پھر شام کے بعد تھوڑا سا بھنڈوں کا حلوہ۔ ویسے تو ان کی غذا مادی نہیں، انرجی ہے، لیکن یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے اپنا حصہ لے لیا ہے، انہوں نے کچھ اس میں سے لے لیا۔ اب اس کا انہوں نے کیا کیا وہ تو ان کے وہ جانے، اور یہ سعادت الحمدللہ نصیب۔ اب اس میں تابعی کہلا سکتے ہیں یا نہیں، یہ اللہ ہی جانے۔ لیکن یہ بات یقینی ہے کہ واردات قلبی نصیب ہوں نہ ہوں، وہ کیفیات جو جنات حاصل کر سکتے ہیں وہ ضرور نصیب ہوتی ہیں، یعنی ظاہری برکات، ثواب، عند اللہ قرب کا ایک مقام، یہ ضرور نصیب ہوتی ہے۔ اور پھر اگر اللہ نے وہ مجھے عطا فرمائی ہے تو اس میں میرا تو کوئی کمال نہیں، وہ تو اللہ کی عطا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو بھی مسلمان صحیح العقیدہ جب تک مجھ سے ملے گا اس کو بھی وہ برکات پہنچیں گی، وہ سلسلے کا ہے یا نہیں ہے۔ سلسلے کے لوگ تو ایک وجود کا حصہ بن جاتے ہیں، اگر کوئی سلسلہ عالی کا نہیں بھی ہے لیکن وہ مسلمان ہے، اس کا عقیدہ درست ہے، مسلمان سے میری کہ اس کا عقیدہ درست ہو۔ آج عقیدے کے فساد کا زمانہ ہے، اور میں خود ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے زمانے میں جو بندہ صحیح عقیدہ لے کر مر جائے وہ ولی اللہ ہے، چونکہ عقیدے کی صحت بہت مشکوک ہو گئی، عقائد میں لوگ بہت پیچھے رہ گئے۔ کہ جو برکات اللہ نے مجھے عطا کی ہیں، کوئی صحیح العقیدہ مومن جو مجھے دیکھ لے گا، مجھ سے ملے نہ ملے، دیکھنے سے وہ چیزیں ٹرانسمٹ ہو جاتی ہیں، منتقل ہو جاتی ہیں، وہ سعادت اسے بھی نصیب ہوگی۔ اب میری اتنی تو جرأت نہیں ہے کہ شاہ جی کی طرح میں اعلان کر دوں، وہ ایک اپنی ان کی حیثیت تھی، انہوں نے کر دیا، ان کی مرضی۔ لیکن اصل جو حالات ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے، اور یہ اللہ کریم کی اپنی عطا ہے، اس میں کسی کا کوئی نہ میرا کوئی کمال ہے نہ کسی اور کا۔ اب ان کا بھی وصال ہو چکا ہے، اور میں نے کوشش کی ہے کہ شاید کہیں کوئی اور بھی ہستی ہو، لیکن کم از کم میرے علم میں نہیں آئی۔ ہو سکتا ہے دنیا بڑی وسیع ہے، کسی گوشے میں کوئی شاید ہو، لیکن میرے علم کے مطابق یہ آخری ہستی تھی جس نے حضور کی صحبت پائی۔ جہاں تک اب تک جو کچھ اللہ نے مجھے بتایا، کل کا پتہ نہیں، شاید کوئی ہو، لیکن میں نے بہت کوشش کی، مجھے کہیں روئے زمین پر کوئی ایسا جن نظر نہیں آیا جس نے حضور کی صحبت پائی۔ تو اب تو خیر انسانوں کا یہ عالم ہے، تو جنوں میں تو بہت فساد پیدا ہو چکا ہے۔ صاحب حیات الحیوان نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے۔ حیات الحیوان ایک کتاب ہے جس نے حروف ابجد کی ترتیب پر الف سے لے کر یہ تک
جتنے جانوروں کے نام آتے ہیں جتنے انہیں مل سکے ان کی خصوصیات، ان کے قد کاٹ حلیے، ان کا نفع نقصان، ان کی طبی خصوصیات وہ اس میں ساری بیان کی گئی ہیں۔ لیکن انہوں نے جگہ جگہ دینی مسائل پہ بھی بحث کی ہے، احادیث مبارکہ بھی نقل فرمائی ہیں، ضمناً ساتھ موضوع چلتا رہا ہے۔ تو اس میں انہوں نے ایک حدیث نقل کی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی، کہ آپ نے فرمایا روئے زمین پر جتنی تعداد انسانوں کی ہے اس سے 9 گنا تعداد جنات کی ہے، اور انسانوں اور جنوں کی مجموعی تعداد جو ہے وہ شیطان کی اولاد سے 1/10 ہے، یعنی 9 گنا شیاطین زیادہ ہیں جنوں اور انسانوں کی مجموعی تعداد سے، وہ نسل جو ابلیس کی نسل سے۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ اگر 6 ارب انسان ہیں، 6 ارب انسان ہیں، تو 54 ارب جنات کی تعداد اس زمانے کے حساب سے تھی، اب شاید اس سے زیادہ ہو گئی ہو۔ پھر 54 کو 9 سے ضرب دو تو شیاطین کی تعداد بنتی ہے۔ تو یہ اتنی مخلوق ہے، اتنے شیاطین ہیں، اتنے جنات ہیں کہ فضا اور زمین بھری ہوئی ہے ان سے۔ تو آج کل ان کے حالات میں برائی، بے حیائی انسانوں سے زیادہ ہے۔ وہ کہ ہیں نیک بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، لیکن بہت کم ہے۔ جس طرح انسانوں کا حال ہے اس سے ان کا حال بہت پتلا ہے۔ تو بہرحال اللہ کریم رحم فرمائیں، آپ نے ایک ایسا موضوع چھیڑ دیا کہ کہیں فتوے لگا کر چھوڑیں گے، لوگ ناراض ہوں گے اور کہیں گے یہ دعوے کرتے ہیں۔ میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا، میں نے ایک حقیقت بتائی ہے۔ کیا انجام ہوگا یہ اللہ کو معلوم ہے۔ خاتمہ بالایمان اور صحیح عقیدے پہ نصیب ہو جائے تو یہ بھی بڑی ولایت ہے۔ سارے مجاہدے، ساری محنت کا حاصل ایمان کی پختگی ہو جائے، ایمان پہ موت آ جائے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ بندہ دنیا سے چلا جائے تو یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کریم ہم سب پہ رحم فرمائیں، ہمیشہ اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائیں۔ میں آج بھی پی ٹی وی پہ سن رہا تھا، اچھا پروگرام تھا، اچھی باتیں ہو رہی تھیں، رحمت الہی کی بات ہو رہی تھی۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ دنیا میں ہمارے لیے اس نے سمودی ہے ذات اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف یہ کہتے رہنا کہ اللہ بہت رحیم ہے، اس سے بات نہیں بنے گی۔ بات تب بنے گی کہ اس رحمت کا کتنا حصہ ہم حاصل کر سکتے ہیں، وہ ہمارے ذمہ ہے۔ اور حصول کا ذریعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے۔ سادہ سی بات ہے کہ ہم کتنی اور کس خلوص سے حضور کی اطاعت کرتے ہیں، اتنی رحمت ہم پا لیں گے۔ صرف یہ کہتے رہنا اللہ رحیم ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ تو بے شک رحیم ہے، اللہ کا نبی بھی رحیم ہے۔ وہ کہا گیا یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، اے اللہ تو بھی بڑا کرم کرنے والا ہے اور تیرا نبی بھی کریم ہے، کرم کرنے والا ہے۔
صد شکر کے ہستے میان دو کریم، یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم دو کریموں کے درمیان ہیں، اللہ بھی کریم ہے، اللہ کا رسول بھی کریم ہے، یہ تو درست ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم اس کرم میں سے قبول کتنا کر رہے ہیں۔ ہمارے دل میں وہ استعداد ہے کہ ان کرم کی شعاؤں کو سنبھولے، ان کرنوں کو جذب کر لے، ان سے روشن ہو جائے، یہ تو ہمارے ذمہ ہے نا۔ تو اسی بات کو دہرائے رکھنا کہ اللہ بھی کریم ہے، رحیم ہے، اللہ کا حبیب رحمت اللہ عالمین ہے، درست الحمدللہ، لیکن ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اس بحر رحمت سے ہم نے کیا پایا، وہ تو ہمارے ذمہ ہے کہ ہم نے کتنا حاصل کیا، ان انوارات کو کتنا جذب کیا، کتنا وجود کا حصہ بنایا۔ تو اب تو چونکہ دور عمومی خرابی کا ہے، ہم اللہ کی عطا سے مراقبات کراتے رہتے ہیں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی کا عقیدہ اور عمل سدھر جائے، چونکہ بات بالآخر عقیدے اور عمل پر آتی۔ آپ نے وہ بلم بن باور کا قصہ سنا، مراقبات تو اس کی بھی بہت بلند تھی، لیکن ایک عمل نے سارے پر بات کر دی، اور بے شمار ایسی مثالیں ہمارے سامنے بھی موجود ہیں۔ ہم نے بھی ایسے لوگ دیکھے، ایسے لوگ پائے جنہوں نے برسوں محنت کی اور پھر لالچ میں آ کر، شہرت یا دنیا کی دولت کے لالچ میں آ کر سب کچھ کھو بیٹھے۔ تو کرنے کی بات یہ ہے کہ اس ابر کرم سے میرے دامن میں کیا آیا، میں نے کتنا دامن پھیلایا، میرا دامن کتنا تر ہوا، میں کیا حاصل کر سکا۔ اللہ کی کرم میں تو کوئی شبہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں، سورج کی روشنی میں تو شبہ نہیں ہے، لیکن ہم کسی غار، کسی کھو میں پڑے ہیں یا سورج کے سامنے لے آئے ہیں خود کو۔ تو اپنے عقیدے، اپنے عمل کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اور اللہ کریم جو احسان فرمائیں، جو مراقبہ عطا فرمائیں، جو کیفیت عطا فرمائیں، جو درد دل عطا فرمائیں، اس کی حفاظت کا حق ادا کرنا چاہیے۔ دنیا کے تو چند سکے ہمیں مل جائیں تو انہیں گم نہیں ہونے دیتے، دوسروں سے چھپا چھپا کے رکھتے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہ چلے، چرا نہ لے۔ کپڑے جوتے تک کی حفاظت کرتے ہیں، ان کیفیات کی بھی حفاظت بہت ضروری ہے۔ کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے یہ ضائع ہوں، انہیں دنیا کے حصول کا سبب نہ بنے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ کسی پر آپ اپنی ولایت کا روب جھاڑ کر اس سے دنیاوی فائدہ حاصل کریں، تو آپ نے اس ساری محبت کو جو آپ کو نصیب ہوئی تھی چند سکوں کے عوض بیچ دی۔ اب یہ نہیں کہ وہ کیفیات ضائع ہوں گی، اس کی جواب طلبی بڑی سخت ہوگی کہ میری محبت کو تو نے بیچ کھایا، کہ تجھے پارسا سمجھے، تجھے بڑا سمجھے۔ ہمارے ہاں یہ رواج بنتے رہتے ہیں۔ ایک دفعہ میں نے دیکھا یہاں کچھ ساتھی جمع تھے، ایک بزرگ ساتھی کو وضو کرا رہے تھے، کسی نے بازو پکڑا ہوا ہے، کوئی ان کے پاؤں دھو رہا تھا، تو میں نے پوچھا بھی یہ کیوں کر رہے ہو تماشا؟ میں نے چھوڑ دو، انہیں وضو کرنے دو۔ جی یہ نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا نہیں کر سکتے تیمم کر لیں، اس تماشے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ایک آدمی بیٹھ کر وضو نہیں کر سکتا، اپنے ہاتھوں پر پانی نہیں ڈال سکتا، اپنا منہ دھونے سے قاصر ہے کسی بیماری کی وجہ سے، اپنے پاؤں نہیں دھو سکتا، تو اس کے لیے دوسرا راستہ تیمم ہے۔
یہ کون سا طریقہ ہے کہ کسی نے ٹانگ پکڑی ہے کسی نے پاؤں پکڑا؟ چھوڑ دو اسے۔ تو کسی کے بارے پتہ چلتا جی اس کے مراقبات ہیں، اچھا جی اس کو پکڑ لو، اس کے کندھے دباؤ، اس کی ٹانگیں دباؤ۔ یار خدا کا خوف کرو، ہر ایک کو اپنی کندھے ٹانگیں خود سنبھالنے دو، اپنا اپنا کام کرو۔ تو یہ میں نے چیزیں بڑی مشکل سے ان کو روکا، منع کیا کہ ہر ایک اپنا اپنا کام کرو۔ ایک بندے کو خدا کیوں بنا لیتے؟ تمہیں اس کی خوشامد سے کیا ملے گا؟ تمہیں کچھ لینا ہے تو اللہ سے لینا ہے، اللہ کے حبیب سے لینا ہے، اس کا وسیلہ شیخ ہے، اور شیخ تم سے دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہتا، وہ تم سے صرف اطاعت پیغمبر چاہتا ہے۔ اگر کوئی شیخ بھی ہے اور دنیا چاہتا ہے تو پھر وہ شیخ نہیں ہے، بے روپیہ ہے۔ اس نے دنیا جمع کرنے کے لیے مشائخیت کا روپ دھار رکھا۔ اگر واقعی وہ شیخ ہے تو پھر اس کا مطمع نظر دنیا نہیں ہوگی۔ دیتے ہیں مجھے بھی لوگ ساتھی تحفے لے آتے ہیں، کوئی عطر لے آتا ہے، خوشبو لے آتا ہے، جوتے لے آتا ہے۔ یہ الحمدللہ میں نے آج تک یہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کی کہ کون سا تحفہ کس نے دیا۔ مجھے نہیں دیتے، اللہ کو دیتے ہیں، اللہ جانتا ہے۔ بعض ساتھی کوشش بھی کرتے ہیں، جی میں یہ چیز لائوں، یہ میں آپ کو دکھاؤں، میں کہتا ہوں آپ میرے لیے لائے ہیں تو واپس لے جائیں۔ اللہ کے لیے لائے ہیں تو مجھے دکھانے کی ضرورت نہیں رکھتی، مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں یہ لایا۔ لنگر میں ساتھی پیسے دیتے ہیں، مجھے علم نہیں ہوتا کس نے دیے ہیں کس نے نہیں دیے۔ جس نے نہیں دیے اس کے لیے بھی اس کا اتنا ہی لنگر پہ حق ہے، جتنا کسی نے 2 لاکھ دے دیا اور جتنا کسی نے 10 روپے دیے، جتنا کسی نے کچھ نہیں دیا۔ لنگر ساتھیوں کے لیے اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا کوئی فرق چھوٹے بڑے کا، یا کسی نے پیسے دیے ہیں تو اس کو اور مل رہا ہے اور کسی نے نہیں دی اس کو اور مل رہا ہے؟ تو ساتھی اگر شیخ کو کوئی چیز دیتے ہیں تو ساتھیوں کو بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ شیخ پر احسان کرنے کے لیے اسے دکھاتے اور بتاتے نہ پھریں۔ اللہ کو بتائیں کہ میں نے اپنے شیخ کو یہ چیز دی ہے، بس اللہ جانے اور وہ جانے۔ اور شیخ کو اگر ساتھیوں سے یہ امید ہو کہ جو پیسے دے گا اس کی تو بڑی اوبگت ہوگی اور جو نہیں دے گا اسے ملنا بھی نہیں ہے، تو پھر وہ بے روپیہ ہے، شیخ کے روپ میں دنیا اکٹھی کرنا چاہیے، شیخ نہیں۔ تو اللہ کریم ہمیں ہدایت دے، استقامت علی الدین دے، گناہ سے بچائے۔ یہ اس کے احسانات ہیں جن کا شکر ادا کرنے سے ہم قاصر ہیں۔ اس کی مہربانی ہے، اس نے یہ سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ کرے اس میں برکات ہوں، اللہ کرے سب تک پہنچیں۔ حضور اکرم کا ارشاد ہے، الناس نیام، لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ جس طرح سوئے ہوا آدمی اپنے ماحول ارد گرد سے نفع نقصان سے بے خبر ہوتا ہے، لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ موت آئے گی تو ہڑبڑا کر اٹھیں گے، انتہاب بڑبڑا اٹھیں گے، آنکھ کھل جائے گی، تب پتہ چلے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ تو جب حقائق کھلیں گے، موت آئے گی تو ساری چیزوں کا پتہ چلے گا۔ دعا کریں کہ اس وقت چیزیں ویسی ہوں جیسی ہم امید کر رہے ہیں۔ جس طرح ہم اللہ کے کرم کے امیدوار ہیں، اس وقت حالت وہی اس کی کرم نوازی کی نصیب ہو، اور وہ وقت ہمیں پریشان نہ کرے۔ اللہ کریم تمام احباب کو استقامت علی الدین نصیب فرمائے۔ مراقبات کسی کو نصیب ہوئے وہ اس کا حصہ تھا، اللہ کی طرف سے نصیب ہوئے، کسی کا اس پر احسان نہیں، اللہ کا احسان ہے
اور یہ اس پر واجب ہے کہ ان کی حفاظت کا حق ادا کرے، حلال کھائے، سچ بولے، نیکی کرے، اتباع سنت کو شعار بنائے۔ حالات خواہ کیسے بھی ہوں، حالات ہر طرح کے گزرتے رہتے ہیں، بارشیں بھی ہوتی ہیں، دھوپیں بھی نکلتی ہیں، گرمیاں بھی ہوتی ہیں، جاڑا بھی آتا ہے، تو ہم ہر حال میں زندہ نہیں رہتے۔ اسی طرح تکلیفیں، مصیبتیں، رکاوٹیں، شیطانی شرارتیں، بے دینوں سے واسطہ، یہ ساری چیزیں ایک زندگی کا حصہ ہیں، آتی رہتی ہیں۔ بندے کو اپنی جگہ اللہ کے بھروسے پہ قائم رہنا چاہیے اور اپنے احوال پہ نظر رکھنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو بھئی آدھے پاکستان میں تو عید ہوگی، جو پشتو بولتا ہے اسے تو چاند نظر آ گیا، کچھ کو ان میں سے بھی نہیں آیا، لیکن زیادہ کو۔ مزے کی بات یہ ہے جو یہاں میانی نور پور بیٹھے ہیں وہ بھی عید کر رہے ہیں کہ چاند نظر آ گیا، پٹھانوں کا چاند نکل آیا۔ تو میرا خیال ہے اگلے دن وہ کسی نے پچھلے دنوں ایک میسج چلایا ہوا تھا کہ نسوار کھایا کرو، اس سے نظر تیز ہو جاتی، تو نیچے لکھا ہوا تھا اس لیے کہ پٹھان 28 کو چاند دیکھ لیتے، اتنی تیز نظر ہو جاتی ہے۔ تو مذاق بن گیا ہے دین۔ پچھلی دفعہ جب انہوں نے کہا ہم نے اچھا، رات عجیب بات ہے کہ جی ہمارے پاس 10 شہادتیں ہیں، 12 شہادتیں ہیں، لیکن بیٹھے رہے جب تک عرب نے اعلان نہیں کیا تب تک شہادتیں رکھ کے بیٹھے۔ اگر آپ کے پاس شہادتیں ہیں تو عرب اعلان کرے نہ کرے، آپ کے پاس شہادتیں آپ اعلان کر دیں، تب تک خاموش بیٹھ رہے۔ جب اطلاع آ گئی کہ عرب نے اعلان کر دیا ہے کہ عید ہوگی، تو پھر انہوں نے کہا ہماری شہادتیں بھی ٹھیک ہیں، عید ہوگی۔ تو اگر شہادتیں تھیں تو عرب کا انتظار کیوں تھا؟ تو اس بات سے ڈرتے کہ ایسا نہ ہو کہ وہاں نظر نہ آئے اور ہم کہہ دیں کہ نظر آ گیا۔ اللہ کی مرضی، بات یا شہرت کی یا چند سکوں کی ہے۔ مسلمانوں کو ایک دن پہلے روزہ رکھانا بھی حرام ہے اور ایک دن پہلے افطار کرانا بھی حرام ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شبہ ہو جائے، بادل ہے، چاند نظر نہیں آیا، اور یہ شبہ ہو جائے کہ شاید شعبان کی 29 تھی، شعبان ختم ہوا یا نہیں، تو شبہ میں روزہ نہ رکھا جائے۔ بے شک بعد میں تصدیق ہو جائے کہ جناب نہیں اس دن چاند ہو گیا تھا، روزہ تو ہمارا ضائع کو تو ضائع نہیں ہوتا، رمضان کے بعد قضا کر لیں، لیکن شبہ کی حالت میں روزہ نہ رکھا جائے۔ پھر فرمایا صوموا لرؤیتکم وافطروا لرؤیتکم۔ رؤیت کہتے ہیں آنکھ سے دیکھنے کو۔ ہماری یہ ہلال کمیٹی والے بھی بڑی بڑی وہ تھرڈولائٹ مشینیں لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، تھرڈولائٹ سے دیکھنے کے ہم مکلف نہیں، چاند کو آنکھ سے نظر آنا چاہیے۔ یہ چاند دیکھنے کا طریقہ نہیں کہ کسی کو جہاز پہ بٹھا کر 35-40 ہزار فٹ بلندی پہ لے جائیں، اوپر سے دوربین لگا کہ شاید وہاں سے تو نظر آ جائے۔ ہم تو اس کے مکلف ہیں جو یہاں زمین پر کھڑے ہو کر نظر آئے، کیونکہ بلندی پہ تو ہم نے کئی دفعہ یہ سفر کرتے ہوئے تماشا دیکھا ہے کہ نیچے رات چھا رہی ہے، اوپر جہاز میں جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے سورج نظر آ رہا ہے، نیچے لائٹیں جل رہی ہیں، اندھیرا ہے، شہروں کی لائٹیں جل رہی ہیں، اوپر ہم جہاز میں جو ہے ہمیں سورج نظر آ رہا ہے۔ تو یہ مسئلہ پیدا ہوا تھا کہ اگر روزے سے ہوں اور جہاز میں اس بلندی پہ ہیں اور سورج نظر آ رہا ہے تو وہ کیا کرے؟ نیچے تو اندھیرا ہو گیا، اوپر سورج نظر آ رہا ہے۔ تو فقہا نے پھر یہ فیصلہ دیا کہ جس زمین پر آپ ہیں اس کا حکم آپ پر لاگو ہوتا ہے۔ اگر نیچے مغرب ہو گئی ہے، سورج نظر آتا رہے، وہ جہاز سے آ رہا ہے، آپ روزہ افطار کر دیں۔ جس زمین پر آپ ہیں اس کا حکم آپ پر لاگو ہو۔ تو اسی طرح جس زمین پر کوئی ہے وہاں سے اپنی آنکھ سے چاند کو دیکھے اور شہادت دے۔ یہ مشینوں سے اور تھرڈولائٹ سے اور دوربینوں سے دیکھنے کی بات نہیں ہے۔ صوموا لرؤیتکم، چاند کو دیکھ کر روزہ رکھو۔ افطروا لرؤیتکم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنی
نگاہ سے آنکھوں سے چاند کو دیکھ کر افطار کرو. اب 2 بندے دیکھ لیتے ہیں، 4 دیکھ لیتے ہیں، 10 دیکھ. پھر یہ بھی عجیب بات ہے کہ انہوں نے ایک دن پہلے روزہ رکھا جی، 3-4 مرد ہیں، 1 عورت گواہ ہے. بھئی جس گاؤں میں، جس قریے میں، جس محلے میں نظر آیا وہاں یہ 4 مرد اور 1 عورت ہی تھی، یا 3 مرد اور 1 اور مخلوق نہیں تھی، اور کسی کو کیوں نظر نہیں آیا؟ جب چاند نکلتا ہے تو پھر ایک آدھ کو نظر کیوں آتا ہے، باقیوں کو کیوں نظر نہیں آتا؟ تو ہماری حالت بڑی افسوسناک ہے کہ ہم نے دین کو بھی دنیا کے حصول کا سبب بنا لیا. اللہ ہمیں معاف کرے. تو لگتا ہے کہ انشاءاللہ کل تو عید الفطر ہوگی. اب بڑا صبر کر لیا جنہوں نے آج روزہ رکھ لیا، ورنہ یہاں پنجاب میں بھی بعض لوگ کہہ رہے تھے کہ ایک لوگ روزہ تو ہم سے ضائع ہو گیا، اب صبح عید کرنی چاہیے. کرو بھائی، دنیا کر رہی ہے، تم بھی کر کے دیکھ لو. تو عبادات کا مقصد حصول رضائے باری تھا، خانہ پوری نہیں کہ ٹوٹل پورا کرنا ہے. تو آج کل تو ٹوٹل پورے کیے جا رہے ہیں، اللہ معاف کرے. تو اب تو موجودہ سائنس اور آلات اور اتنی چیزیں آ گئی ہیں کہ وہ چاند سورج کی گردش کو وقت سے پہلے کمپیوٹر پہ انہوں نے شمار کیا ہوا ہوتا ہے. تو موسمیات والے بھی غالباً کہہ رہے تھے کہ چاند کی عمر 52 منٹ ہوگی، تو 25 منٹ اگر ہو تو بھی نظر آ جاتا ہے، تو 52 تو بہت زیادہ ہے. امید غالب ہے کہ آج چاند نظر آ جائے گا. اللہ پاک آپ سب کو، سب کا اعتکاف قبول فرمایا، اذکار کی برکت قبول فرمایا، اور عید مبارک بھی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بغضابک واعف عنا قبل ذلک. اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا وآخرنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. یا اللہ ہمیں بخش دے، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہماری اولادوں کو بخش دے، ہمارے بہن بھائیوں ملنے جلنے والوں کو بخش دے. اللہ کریم ہمیں اپنی محبت عطا فرما، ہماری توبہ قبول فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، زندگی کو حضور کی اطاعت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. تو کریم ہے اللہ، ہماری رہنمائی فرما، ہمیں حضور کا خادم بنا دے، حضور کی غلامی پہ زندہ رکھ، حضور کی غلامی پہ موت نصیب فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں حشر فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد برحمتک.